اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بھیس بدل کر خیبر چلے گئے۔ تحقیق کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جو خبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی ہے وہ درست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شریر یہودی کے خطرے کا قلع قمع کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن کارروائی کو ضروری خیال کیا تاکہ مدینہ کو دوسرے غزوہ احزاب سے دوچار نہ ہونا پڑے، جس کے احوال سے مسلمانوں کا نجات پانا دشوار ہوگا۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 30 اصحاب کو بلایا اور ان کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو عطا کی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے جوانوں کے ساتھ خیبر کو جائیں اور سب سے پہلے اسیر بن زارم سے رابطہ قائم کریں اور اسے فوجوں کے جمع کرنے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے نظریے سے ہٹا کر سلامتی کے راستوں کو اختیار کرنے پر رضامند کریں۔ نیز اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے اور صلح کرنے پر مائل کریں۔ اس سال کے ماہ شوال کے آغاز میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ 30 سواروں کے ساتھ خیبر کی طرف گئے، اور جب یہ خیبر کے اطراف میں پہنچے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے وہاں کے بادشاہ اسیر کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس سے گفتگو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے جوانوں کے لیے امان اور خیبر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، یعنی ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کے پیش کرنے تک ہم امان چاہتے ہیں۔ اسیر نے ان کے مطالبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی تم سے کچھ یہی چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، بہت اچھا۔ جب فریقین کو ایک دوسرے کی امان پر یقین ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے جوانوں کے ساتھ خیبر میں داخل ہو گئے اور اس کے بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے کہا کہ وہ اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زبانی پیغام لائے ہیں، جس میں یہود کے بادشاہ کو مدینہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ملنے کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ فریقین کے درمیان جنگ کی حالت کا خاتمہ اس شرط پر ہو جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے خیبر کا امیر برقرار رہنے دیں گے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اے اسیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر ان سے ملاقات کریں اور وہ آپ کو خیبر کا عامل بنا دیں گے اور تجھ سے حسن سلوک کریں گے۔ شاہ خیبر کا مدینہ کی طرف جانا۔ اس دعوت کے پیش کرنے پر خیبر کے بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے سے بقیہ زعماء خیبر سے مشورہ کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ پھر اس نے بقیہ زعماء سے ملاقات کر کے انہیں دعوت نبوی کے مفہوم سے آگاہ کیا، جس میں اسے مدینہ آنے کو کہا گیا تھا۔ اس نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے اور مدینہ نہ جائے۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو عامل مقرر نہیں کریں گے۔ لیکن اسیر نے ان کی رائے کی مخالفت کی اور مدینہ جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے مطابق ان سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کو زج کر دیا ہے۔ اسیر چونکہ بادشاہ تھا، اسی لیے باقی زعماء خیبر اس کے فیصلے پر معترض نہ ہوئے، بس وہ اپنے 30 مخلص ساتھیوں کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جوانوں کی مرافقت میں چل پڑے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہر جوان نے اپنے پیچھے اسیر بن زارم کا ایک آدمی بٹھا لیا۔ خیبر کا سردار اسیر عبداللہ بن انیس کا ردیف تھا اور بہت دلیر آدمی تھا۔ شاہ خیبر کیسے قتل ہوا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بادشاہ خیبر اسیر بن زارم کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کے ذمہ دار تھے اور شاہ خیبر اور اس کے ساتھیوں کو امان دینے میں صادق اور راست باز تھے۔ ان یہودیوں کے قتل کے متعلق راستے میں انہیں کسی خیال نے برانگیختہ نہیں کیا، کیونکہ خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، خصوصاً اس شخص کے ساتھ جسے عہد یا امان دی گئی ہو۔ خیانت کرنے کی کوشش میں قاتل ہونا۔ خیانت کی عادت یہود کی فطرت میں رچی بسی بات ہے۔
جس نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ چوکس رکھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ابن زارم کے آدمیوں کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ اسی اثنا میں کہ وہ مدینہ کی جانب جا رہے تھے، یہود نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی۔ اسیر بن زارم نے عبداللہ بن انیس کو قتل کرنے کے لیے ان کی تلوار پر ہاتھ ڈالا، مگر انیس اس سے بھی زیادہ تیز تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر اسے قتل کر دیا۔ پھر بقیہ قافلے میں جنگ ٹھن گئی، جس میں مسلمانوں نے ابن زارم اور اس کی جماعت کو سوائے ایک آدمی کے جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا قتل کر دیا۔ اب ہم اس سیریز کے فصل دوم کی طرف بڑھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 10 سال تک مکہ میں اپنی قوم کو مصالحانہ طریقوں سے دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قریش کی جانب سے انواع و اقسام کی تکالیف دی گئیں، خوفزدہ کیا گیا۔ نیز قریش اذیت دینے میں اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کمزور مسلمانوں کو وحشیانہ عذاب دینے شروع کر دیے، جن کی وجہ سے بعض لوگ محض اس وجہ سے سخت عذابوں تلے آ کر جانیں گوا بیٹھے کہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیا تھا اور اس دین کے حامل کی دعوت کی اتباع کی تھی۔ بلکہ قریش اپنے ظلم و زیادتی میں بڑھتے بڑھتے اناد اور سرکشی تک پہنچ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ یہ دعوت توحید کے آغاز سے 13ویں سال کے آخر کی بات ہے۔ سرداران قریش اور ان کے قبائل کے نائبین نے بالاتفاق اپنی بت پرست پارلیمنٹ میں مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ اس خیال کے پیش نظر بنایا کہ مکہ کے اندر اور باہر دعوت توحید مومنین کے دلوں میں مضبوطی سے قائم ہو گئی ہے اور وہ ان کے مرنے سے آپ اپنی موت مر جائے گی۔ مگر اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرناک سازش سے محفوظ رکھا، اور جس رات مشرکین نے اس سازش کی تنفیذ کرنے پر اتفاق کیا، اس رات آپ اپنے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کو خیرباد کہنے کے بعد اور قبل آپ کے اصحاب کی غالب اکثریت مدینہ میں اکٹھی ہو گئی۔ قریش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ چھوڑنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ وہ اس بات سے بہت خائف تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح و سالم مدینہ پہنچ جانے کا مفہوم وہاں پر ایک نئی امت کا قیام تھا، جس کی قیادت وہ شخص کر رہا تھا جو بت پرستی کے ہیڈ کوارٹر مکہ کے اندر اور باہر بتوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے مشرکوں کی تلواروں سے بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اب قریش کیا کر سکتے تھے؟ جس بات کا انہیں خدشہ تھا وہ ہو چکی تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا استقبال ہوا، جسے مدینہ کی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ ناکام جنگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد قریش کو نیند اور سکون نہیں آیا، خصوصاً اس لیے کہ مدینہ اسلامی حکومت کا پہلا پایہ تخت بن گیا اور جس کے جھنڈے تلے یثرب کے باشندوں کی اکثریت سمٹ آئی۔ مشرکین مکہ کے دلوں میں اس شریر خواہش کی آگ بھڑکی اور نہایت بری طرح ان پر مسلط ہو چکی تھی، بلکہ جنون کی حد تک کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ روش کے مطابق چلتے رہیں، اور مکہ کی پارلیمنٹ نے جو سب سے پہلا ظالمانہ فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اپنا جنگی دشمن سمجھتے ہیں اور جہاں وہ ملیں ان کا قتل کر دینا واجب ہے۔ نیز مشرکین نے ایک اور ظالمانہ فیصلہ کیا کہ وہ دیگر عربوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
اس ظالمانہ فیصلے کی تنفیذ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مدینہ میں 6 سال تک حرم میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ انہیں اس بیت اللہ کا طواف بھی ممنوع تھا جس کی زیارت کے شوق میں وہ جل رہے تھے، اور قریش نے صرف اس بات پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام اور اس کے آثار کو نیست و نابود کرنے کی خواہش کے پیش نظر انہوں نے مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہر وہ طریق اختیار کیا جس کو وہ اختیار کرنے کی سکت رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے کئی منصوبے بنائے، مگر تمام منصوبے ناکام ہو گئے، جیسا کہ اس سیریز میں کئی جگہ مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ہماری سابقہ 4 سیریز میں بھی جو اسلام کے فیصلہ کن معرکوں کے سلسلے میں آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ ہماگیر جنگ۔ مشرکین مکہ کے دلوں میں حد سے بڑھے ہوئے کینے کی جو آگ بھڑک رہی تھی، اس نے انہیں ہماگیر اور منظم جنگیں برپا کرنے پر آمادہ کیا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دعوت توحید کی لہر کو ختم کر دیں اور مسلمانوں کا کانٹا نکال دیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف متعدد سخت فوجی حملے کیے، اور بعض حملے تو مدینہ کی فصیلوں تک پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ مدینہ عملی طور پر مشرکوں کے قبضے میں آ جائے، اور شاید ان خطرناک اور ظالمانہ حملوں میں سے یہ 3 حملے سب سے بڑے تھے۔ نمبر 1 حملہ بدر سن 2 ہجری، نمبر 2 حملہ احد سن 3 ہجری، نمبر 3 حملہ احزاب سن 4 ہجری۔ مگر قریش زبردست مادی قوت کے باوجود ان تینوں فوجی حملوں میں ناکام ہو گئے۔ پہلے حملے یعنی جنگ بدر میں اسلامی فوج نے تاریخ میں پہلی بار انہیں نہایت بری طرح شکست دی، اور ان کی فوجی شہرت خاک میں مل گئی جب یہ ظالمانہ طور پر مسلمانوں کا کانٹا نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اس معرکے میں ان کے 70 سردار اور لیڈر مارے گئے، اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، اور باقی شکست کھا کر بھاگ گئے، جنہیں شکست نے تہامہ کی وادیوں اور گڑھوں میں یوں منتشر کر دیا جیسے آندھی خشک پتوں کو بکھیر دیتی ہے۔ دوسرا حملہ جنگ احد قریش نے مدینہ کے مضافات میں آ کر کیا، مگر باوجود مکمل تیاری اور منظم حاضری کے یہ تاریخی حملہ بھی ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کے 70 آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کے مقابل قریش کا حاصل یہ تھا کہ ان کے 26 آدمی مارے گئے۔ تیسرا حملہ جنگ احزاب۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں مسلمانوں پر سب سے بڑا حملہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ قریش کی امیدوں کے ترکش کا آخری تیر تھا جو اسلامی مقاومت کی ٹھوس چٹان سے لگ کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں قریش کا سب سے بڑا اور آخری حملہ تھا۔ اس حملے میں پورے 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد نجدیوں اور ان کے حلیفوں کو رسوا کن شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور قریش اپنے حلیفوں کے ساتھ بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے جن کی خاطر انہوں نے یہ خوفناک فوجیں جمع کی تھیں واپس لوٹ آئے۔ ہاں، قائدین احزاب نے بنی قریظہ کو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے اور باہمی معاہدے کے توڑ دینے پر اکسا کر انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہونے کے لیے سامنے کر دیا۔ اسلام کی جڑوں کی مضبوطی۔ ان بڑے بڑے فوجی حملوں خصوصاً حملہ احزاب کے پیچھے قریش کا یہ مقصد کار فرما تھا کہ مسلمانوں کی ہستی کو مٹا دیا جائے اور اسلام کی جڑوں کو آخری حد تک اکھاڑ دیا جائے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، خصوصاً غزوہ احزاب میں قریش اور ان کے حلیفوں کی شکست کے بعد۔ اس رسوا کن شکست کے بعد قریش کی لمبی چوڑی امیدوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اسلامی حکومت کی بنیادیں زیادہ مضبوط ہو گئیں، اور اسلام کی جڑیں اور اس کے سائے اس خوفناک سرعت کے ساتھ جزیرے میں پھیلنے لگے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور مسلمان احزاب کی ناکامی اور بنی قریظہ کے یہودی غداروں پر عذاب کا کوڑا برسانے کے بعد ایک زبردست قوت بن گئے جس سے اسلام کے تمام دشمن ڈرتے تھے، لیکن اسے کسی کا خوف نہ تھا، خصوصاً وہ عناصر جو مغربی بت پرستی سے تعلق رکھتے تھے۔ صرف خیبر کے یہود۔ صرف خیبر کے علاقے میں یہود کی ایک قوت موجود تھی جو مدینہ کے شمال مشرق میں 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا مسلمان جائزہ لیتے رہتے تھے۔ خیبر میں یہود کے 10,000 کے قریب جانباز موجود تھے
جو مسلمانوں پر گردش روزگار کے منتظر تھے اور ان پر گردشیں لانے کے لیے تمام وسائل سے جدوجہد کرتے تھے تاکہ انہیں ختم کیا جائے۔ مگر مسلمانوں نے حدیبیہ سے قبل انہیں ایسے سبق دیے جنہوں نے انہیں احساس دلا دیا کہ اب مسلمانوں کی قوت کو زیر نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اس وقت کے بعد جب وہ خود خیبر کے اندر مسلمان جانبازوں نے اس کے 2 بادشاہوں کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا، اور وہ 2 بادشاہ یہ تھے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم۔ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ان بادشاہوں کا مسلمان جانبازوں نے کیسے خاتمہ کیا، جس کے باعث یہود کی پوزیشن اور عزت اور اپنے آپ کو ایک طاقت خیال کرنے کا گھمنڈ ٹوٹ گیا۔ حالانکہ عملاً وہ عددی لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک زبردست قوت تھے، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی قوت زیادہ سے زیادہ اندازے کے مطابق 2000 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی، اور کم از کم اندازے کے مطابق خیبر میں یہود کی قوت 10,000 جانبازوں سے کم نہ تھی۔ اس کے باوجود وہ خوفزدہ تھے، اور جانبازوں کے ہاتھوں 2 بادشاہوں کے قتل ہو جانے کے بعد ان کے دلوں پر رعب چھا گیا تھا، اور ان کے اذہان سے مدینہ سے جنگ کرنے کا خیال مٹ گیا تھا جس کے خواب انہیں آیا کرتے تھے، اور اب ان کو ان قلعوں کے اندر ہی اپنی جانوں کے دفاع کا فکر دامنگیر تھا، جس کے متعلق انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمان حالات کے سازگار ہوتے ہی اور موقع ملتے ہی ان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کریں گے۔ عمرے کے لیے جانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہود ان سے خوف کھاتے ہیں، اور گرتی ہوئی پوزیشن کے پیش نظر ان کا خیبر سے چل کر مدینہ سے جنگ کرنا محال نظر آتا تھا، خواہ مسلمانوں کے اکثر جانباز اسے چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے ہوں۔ اس کے بعد مسلمان ایک ممتاز عسکری مرکز بن گئے، اور احزاب کی زبردست فوجوں پر فتح حاصل کرنے اور بنی قریظہ کے غدار یہودیوں کا صفایا کرنے کے بعد یثرب کے تمام علاقے اور اس کے پڑوس کے علاقوں پر ان کا رعب چھا گیا۔ خیبر کے یہودیوں پر رعب ڈالنے کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں، جس کی زیارت سے وہ مشرکین مکہ کی سرکشی کی وجہ سے 5 سال سے محروم تھے، جنہیں اس مدت میں وہاں پر حکومت اور قوت حاصل تھی۔ ہزاروں سال سے عربوں کے درمیان یہ غیر مکتوب قانون چلا آ رہا تھا کہ بیت اللہ کی زیارت و طواف کا حق تمام عربوں کو حاصل ہے، خواہ ان کی آراء اور عبادت کے طریقے مختلف ہوں۔ قریش جو بیت اللہ کے خادم اور حرم میں امن کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے حرم میں داخل ہونے والے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے والے اور بقیہ مشاعر کے ادا کرنے والے کسی انسان کی راہ میں حائل ہونا جائز نہیں، جن کی عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے زیارت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن قریش جو مکہ میں حکمران تھے، انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو بیت اللہ اور مشاعر کی زیارت سے روک کر اور حرم کے اندر تلبیہ کہتے ہوئے ان کی خونریزی کو مباح قرار دے کر بڑی سرکشی اور زیادتی کی تھی۔ 5 سال کے عرصے تک مسلمانوں نے مکہ جانے سے رک کر بڑا صبر کیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ عسکری لحاظ سے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ طواف بیت اللہ اور مکہ میں داخل ہونے کے اپنے قانونی حق کو حاصل کر سکیں، جسے قریش نے قوت کے بلبوتے پر روک رکھا تھا۔ لیکن اب وہ مکہ میں زبردستی داخل ہو کر بھی اس حق کو حاصل کرنے کی قدرت رکھتے تھے، اور ان کے لیے عمرے کی ادائیگی کے لیے، جس سے وہ 5 سال سے محروم تھے، مکہ کی طرف جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہروں اور دیہات میں اعلان کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جنگ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ مصالحانہ طور پر عمرہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف بھی یہ پیغام بھیج دیا تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہنگامی تیاری۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی نیت اور اس سفر میں صرف قربانیوں کے جانور ساتھ لے جانے کے باوجود یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھی کہ قریش آپ سے جنگ بھی کریں گے اور آپ کو بیت اللہ سے بزور قوت روکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احتمال سے، جس کا حدوث مستعبد امر نہ تھا،
محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ نیز قریش نے عملاً ایسا کیا بھی۔